الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کو خطاب ہے اور ان کو نعمتیں بھی یاد دلائی جا رہی ہیں، ہدایات بھی دی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان میں پائی جانے والی خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، ان کے حوالے سے بھی رہنمائی دی جا رہی ہے۔ ان میں سے ایک رہنمائی اس جملے میں ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تم میری آیات کو معمولی قیمت کے بدلہ میں نہ بیچا کرو۔ چنانچہ یہود کے اندر یہ وصف پایا جاتا تھا کہ وہ کسی سے کچھ لے کر اس کی منشا کے مطابق اس کو مسئلہ بتا دیا کرتے تھے، اس بات کا خیال نہیں رکھا کرتے تھے کہ حق کیا ہے، صرف اپنی دنیاوی غرض پوری کرنے کے لیے غلط مسئلہ بتا دیتے تھے۔ تو اس سے تعبیر کیا ہے کہ گویا کہ میرے احکام اور آیات کے بدلہ میں یہ دنیا حاصل کرتے ہیں۔ ثمناً قلیلا، معمولی سا عوض، معمولی سا بدلہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر زیادہ ملتا ہو تو پھر مسئلہ غلط بتایا جا سکتا ہے، بلکہ یہاں پر اللہ کا کلام ہے، اللہ کا خطاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں کل دنیا کی حیثیت معمولی سے بھی نیچے ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس پوری دنیا کی مراد اس میں سونا، چاندی، جواہرات، ہیرے، جو کچھ بھی ہے، ان سب کو جمع کر لیا جائے، زمینیں، جائیدادیں وغیرہ، ان سب کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیا جاتا۔ اور ہمارے ہاں کسی بھی چیز کا معمولی ہونا بتانے کے لیے عام طور پر مچھر، مکھی وغیرہ اس طرح کی مثال استعمال کی جاتی ہے، اور یہ روز اربوں خربوں کی تعداد میں پیدا بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، کتنے ہمارے نیچے آ کر کچلے جاتے ہیں، اور روز ہماری ادویات سے، ہماری سپریوں سے کتنے مر جاتے ہیں، اور کسی کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ اتنی معمولی سی چیز ہے، اس کا پر پھر پورا مچھر بھی نہیں قرار دیا کہ مچھر کے برابر نہیں، بلکہ مچھر کے پر کے برابر، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس کے دونوں پروں کے برابر، بلکہ ایک پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی۔ تو ہماری نظر میں درم، دینار، ڈالر اور فلاں کی کوئی حیثیت ہوگی، لیکن اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں کلام اللہ کا ہے، تو اللہ کے نقطہ نظر سے کل اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر بھی کے برابر بھی نہیں ہے۔ چنانچہ دین کا کوئی مسئلہ غلط بتانے کے عوض میں اگر پوری دنیا بھی مل رہی ہو تو اللہ کی نظر میں یہ ثمناً قلیلہ ہی ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ تھوڑے سا دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے بدلے میں غلط مسئلہ بتانا یہ کسی طور پر بھی درست اور جائز نہیں ہے، ایسا نہ کیا کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو معمولی دنیا کے عوض نہ بیچا کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھی سے ڈرو، میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرا کرو۔ یہاں پر اس آیت کے ضمن میں ایک اور بحث عام طور پر چھڑ جاتی ہے اور آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا۔ تو جو اس کا سیدھا سادہ مفہوم تھا وہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا ہے کہ سیاق و سباق اور قرآن پاک کی آیات کا تسلسل جو بتا رہا ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ غلط مسئلہ بتانے کے عوض کوئی فائدہ اٹھانا، یا کسی سے کوئی مفاد ہو تو اس کو غلط مسئلہ، اس کی من پسند مسئلہ بتا دینا، تو یہ مراد ہے۔ اس کے ساتھ جو یہاں پر عام طور پر بحث چھیڑی جاتی ہے وہ یہ کہ قرآن پاک پڑھانے کے بدلہ میں، امامت کروانے کے بدلہ میں، یا اذان دینے کے بدلہ میں تنخواہ وصول کرنا، وظیفہ وصول کرنا، آیا وہ اس آیت کے ضمن میں آتا ہے یا نہیں آتا؟
تو عام طور پر جدید قسم کے جو لیکچرار حضرات ہیں وہ ان سب چیزوں کو بھی اسی آیت کے ضمن میں شامل سمجھتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اگر تھوڑا سا ہم عمومی سطح میں آ جائیں تو کافی بات آسان ہو جائے گی۔ وہی ہے کہ ہم مسلمانوں کا دین اور دنیا کا جو فرق کیا گیا ہے یہ تقریباً انگریز کے آنے کے بعد ہوا ہے، وگرنہ ہم مسلمانوں کا سب کچھ دین ہی ہے، دنیا الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ دین نام ہے اس چیز کا کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام بھی کیا جاتا ہے وہ عبادت ہوتا ہے، وہ دین ہوتا ہے۔ تو یہ دین اور دنیا کے درمیان میں تفریق اور ان کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا کام یہ انگریز نے کیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اس سے پہلے ایک ہی ادارے کے اندر ایک ہی عالم دین سے تمام فنون پڑھے جاتے تھے۔ ہمیں قرآن کی تعلیم بھی وہی دیتے تھے، حدیث کی تعلیم بھی وہی دیتے تھے، فقہ کی تعلیم بھی وہی دیتے تھے، اور اسی طرح انجینئر کی تعلیم بھی وہی دیتے تھے، ڈاکٹری کی طب کی تعلیم بھی وہی دیتے تھے، قانون بھی وہی پڑھاتے تھے، اور حساب اور ریاضیات وغیرہ بھی یہی پڑھاتے تھے۔ چنانچہ ایسی مثالیں ہماری تاریخ میں بے شمار موجود ہیں، محفوظ ہیں۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھی گئی، یہ ابھی وقت وہ تھا کہ جو انگریز نے پورا تسلط جما لیا تھا، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو گویا کہ جو وہاں پڑھانے والے علماء کرام تھے وہ پڑھے ہوئے اسی دور کے تھے کہ جب ابھی انگریز کا تسلط نہیں تھا۔ تو انگریزوں نے پھر دارالعلوم دیوبند کا سروے کیا تو وہاں پر دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے کہ وہاں انجینئر کی بھی تعلیم ہے، وہاں ڈاکٹری کی بھی تعلیم ہے، طب کی بھی تعلیم ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک نابینا شخص وہ کچھ پڑھ رہا ہے اور دوسرے ساتھی کو سمجھا رہا ہے، تو پاس ہو کر دیکھا تو وہ علم النجوم کے حوالے سے حسابیات جس کو کہتے ہیں، ریاضی جس کو کہتے ہیں، وہ ستاروں کے مشکل ترین نقشوں پہ بحث کر رہا تھا، جن کو سمجھنا عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر سمجھانا بھی چاہیں، آسان ترین کر کے بھی سمجھانا چاہیں تو سمجھائی نہیں جا سکتی، عقلی دس وغیرہ اور مشکل ترین نقشے، وہ ان پہ بحث کر رہا تھا۔ تو انگریز سر پکڑ کے رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس وقت تک یہ ساری کی ساری تعلیم ایک ہی جگہ پر دی جاتی تھی، اور یہ سارا کچھ دین تھا۔ ہمارا دنیا اور ہمارا دین یہ دو حصوں میں تقسیم انگریز نے ہمیں کیا ہے، وگرنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقولہ کہ ہم ہر وقت عبادت میں ہوتے ہیں، ہم ہر وقت عبادت میں ہوتے ہیں، ہمارا ہر کام عبادت ہے۔ تو اس حوالے سے جیسے یہ اعتراض ہمیں اذان کے بارے میں، نماز کے بارے میں، قرآن کی تعلیم کے بارے میں پیدا ہوتا ہے، یہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججوں کے بارے میں بھی ہونا چاہیے۔ انصاف فراہم کرنا یہ بھی دینی فریضہ ہے، اور یہی اعتراض ظاہر ہے کہ وزارت اور صدارت کی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ تحفظ فراہم کرنا یہ بھی ظاہر ہے کہ ہم مسلمانوں کی دینی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارے ملک کے اندر کے نظام کو کنٹرول کرنے والے ادارے ہیں، پولیس وغیرہ اور خفیہ ایجنسیاں اور کئی سارے ادارے ہیں، یہ سیکورٹی، فلاں سیکورٹی، یہ فلاں سیکورٹی، فلاں سیکورٹی، یہ سارے بھی اسی کا حصہ ہیں، ان کے بارے میں بھی ہونا چاہیے، جو نہ صرف یہ کہ اپنی تنخواہوں پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی دروازے انہوں نے روزگاروں کے کھولے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات سرحد پر پہرا دینا 60 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا یہ دینی فریضہ ہے، تو اتنی بڑی لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے، اور ملک کا اکثر بجٹ فوج کے استعمال میں آتا ہے، اسی وجہ سے کہ سرحدوں کو محفوظ رکھنا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، اس کے حوالے سے ہمیں اعتراض ہونا چاہیے۔ ایک عام ملازم ٹیچر جو کیٹ اور ڈوگ اور ایگ وغیرہ پڑھانے والا ہے، اگر محسوس نہ ہو
تو پورے ملٹون کے ائمہ کرام کی تنخواہ جمع کی جائے تو اسے ایک کے برابر نہیں ہوتی، اور پورے فیصل آباد کہ اگر ائمہ کرام کی تنخواہ جمع کی جائے تو ایک چیف جسٹس کے برابر نہیں ہوتی۔ اور یہ کوئی مبالغے کی بات بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب وہ خلیفہ بنے تو ان کے بعد ان کی پھپھی ساس جو ان سے پہلے حکمرانوں کی بہن تھیں وہ آئیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ مجھے میرے بھائی اتنا دیتے تھے تو تم بھی دو۔ تو انہوں نے کہا کہ خاتون جتنا تمہارے بھائی تمہیں دیتے تھے اس میں 4000 گھرانے چل سکتے ہیں، تو ایک پھپھی جتنا کھاتی ہے وہ 4000 گھرانوں کے برابر کھا جاتی ہے۔ تو یہ سب کام ہو رہے ہیں، کسی پر بھی کوئی اعتراض نہیں، بس مسئلہ یہ ہے کہ جو تھوڑا سا دین کا کام ہو رہا ہے، اذان وقت پر ہو جاتی ہے، نماز وقت پر ہو جاتی ہے، قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا کوئی سلسلہ قائم ہے، بس یہ تھوڑا سا ہمیں لگتا ہے کہ کسی طرح اس سے بھی نجات ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ تو اس طرح کے پھر ہیلے بہانوں سے ہم لوگ اس کو روک تھام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی بات عرض کر کے کہ جو تنخواہ لی جاتی ہے وہ کس ضمن میں لی جاتی ہے وہ ذکر کر کے انشاءاللہ ہم بات کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔